محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں کورٹ میرج کی شرعی حیثیت کے عنوان سے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کورٹ میرج کا بھی سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ فی زماننا چل رہا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یا پھر مرد یا عورت بے رہروی کا شکار ہونے کے نتیجے میں یا پھر کوئی اور طریقے سے کہ جب معاشرے کے اندر ان کا صحیح نکاح نہ ہونے کے اسباب پائے جائیں، یا پھر یہ اپنے نکاح کو غیر محسوس طریقے پر کر لینا چاہیں اور لوگوں کے درمیان اس کی تشہیر کو وہ لوگ مناسب نہ سمجھیں، تو ایسی صورت میں کورٹ میرج کا یہ لوگ قدم اٹھاتے ہیں اور کورٹ میں جا کر اپنا نکاح کرتے ہیں۔ اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نکاح کرنا درست ہے یا نہیں، کورٹ میرج کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو کچھ تفصیل بتلائیں گے کہ کورٹ میرج میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں ناکحین لڑکا اور لڑکی اپنی دستخط کر کے نکاح نامے پر وہ رجسٹرار کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہاں پر ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم دونوں نے اپنے درخواستیں دی ہیں، ٹھیک ہے، تم دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جا رہا ہے، آج سے دونوں شوہر اور بیوی۔ اس کی اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ کورٹ میرج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال کے سیدھے جواب سے پہلے نکاح کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت، کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کا جان لینا ضروری ہے۔ آئیے کورٹ میرج کی شرعی حیثیت کو جاننے سے پہلے نکاح کے ارکان کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے کہ نکاح کے ارکان کیا ہیں۔ نکاح کے ارکان ایجاب و قبول ہے۔ جب تک ایجاب و قبول نہ پایا جائے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کو بڑی اہمیت حامل ہے نکاح کے اندر۔ فتاوی ہندیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وَأَمَّا رُكْنُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، کہ نکاح کا رکن ایجاب اور قبول ہے۔ جب تک ایجاب اور قبول نہیں پایا جائے گا اس وقت تک آپس میں نکاح کا لفظ استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ ایجاب و قبول شرط ہے، رکن ہے، ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اور کیا شرائط ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بعض شرائط وہ ہیں جو ایجاب و قبول کے صحیح ہونے کے لیے ہیں، اور بعض شرائط وہ ہیں جو ایجاب اور قبول کے الفاظ ادا کرنے والوں کے لیے ان شرائط پر اترنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے بعض شرائط وہ ہیں جو عورت کے لیے ضروری ہیں۔ ان تینوں کے شرائط کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اجمالی طور پر ہم آپ کے سامنے ان شرائط کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نکاح کے اندر مجلس کا متحد ہونا ضروری ہے، یعنی ایک مجلس میں ایجاب بھی ہو اور قبول بھی ہو۔ مجلس اگر مختلف ہو جائے گی تو ایسی صورت میں بھی یہ نکاح نہیں ہو سکتا، پھر سے ایجاب اور قبول ایک مجلس میں کرنا پڑے گا۔ نکاح کے شرائط میں سے ایجاب اور قبول کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، جیسا کہ در مختار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور رد المحتار کے اندر بھی اس کی ساری تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو ساری تفصیلیں اس کی درج ہیں۔
اگر ایجاب اور قبول کسی قاصد کے ذریعے کیا جا رہا ہو، زبانی ہو یا تحریری طور پر ہو، تو ایسی صورت میں اس مجلس میں قاصد جب وہ بات پہنچائے یا تحریر پڑھ کر سنائے تو اسی وقت اسی مجلس میں قبول کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہاں پر 2 گواہ موجود ہوں۔ اگر وہاں پر 2 گواہ موجود نہیں ہیں تو ایسی صورت میں یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، ایجاب اور قبول کا باہم موافق ہونا بھی ضروری ہے۔ ایجاب اور قبول اگر باہم موافق نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ نکاح درست نہیں ہو سکتا۔ باہم موافق ہونے کا مطلب یہ ہے جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہو، جتنے پر نکاح کیا جا رہا ہو، قبول کرنے والا اسی کے ساتھ نکاح کو قبول کرے، اتنے مہر پر نکاح کو قبول کرے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے زینب فاطمہ کا نکاح آپ سے 10,000 روپے مہر پر کیا۔ اب قبول کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زینب فاطمہ کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہے، میں نے زینب فاطمہ کے بجائے کہہ رہا ہے میں نے زینت فاطمہ کا نکاح 10,000 روپے کے عوض میں قبول کیا۔ چونکہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے یہاں پر اس نے اس کو بدل دیا۔ دوسری چیز یہ کہ اس نے کہا کہ میں نے زینب فاطمہ سے نکاح کو قبول کیا لیکن اس مہر کو قبول نہیں کیا، میں 10,000 روپے نہیں دوں گا، تو ایسی صورت میں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ جتنے پر نکاح کیا جا رہا ہے اور جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے دونوں کا موافق ہونا ضروری ہے، جیسا ایجاب میں کہا گیا، ورنہ پھر ایجاب کو بدلا جائے، پھر اسی کے مطابق قبول کو کیا جائے۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ ایجاب کے مکمل ہونے سے پہلے اگر اس نے قبول کر لیا ہے تو اس قبول کا اعتبار نہیں ہے، ایسے شخص کو پھر سے دوبارہ قبول کرنا پڑے گا۔ یعنی ابھی بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح تم سے کیا، ابھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایجاب ابھی مکمل ہوا ہی نہیں، اس نے قبول کر لیا۔ میں نے فلاں بنت فلاں ابھی بول رہا، اس نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا، تو اس قبول کا اعتبار نہیں ہے، پھر سے دوبارہ قبول کرنا پڑے گا پوری بات سننے کے بعد۔ اسی طرح دوسری بات ایک یہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ عورت نے کہا کسی شخص سے کہ میں نے اپنا نکاح تم سے 1,000 روپے کے عوض میں کیا۔ اب اس شخص نے مہر کو سنا ہی نہیں، مہر کا لفظ بولنے سے پہلے ہی اس نے قبول کر لیا۔ البحر الرائق کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ عورت نے مثال کے طور پر کہا کہ میں نے اپنا نکاح، یہ کہہ رہی ہے عورت، بس اس نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا، نہیں بلکہ پورا کہنے دیا جائے کہ میں نے اپنا نکاح تم سے 1,000 روپے کے عوض میں قبول کیا ہے۔ اگر ایجاب کے مکمل ہونے سے پہلے اس نے قبول کر لیا یا مہر کی صراحت سے پہلے اس نے قبول کیا ہے تو اس قبولیت کا اعتبار نہیں ہے۔ چوتھی بات، ایجاب اور قبول کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن سے فوری طور پر نکاح ہونا معلوم ہو رہا ہو، یعنی یوں معلوم ہو رہا ہو کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا نکاح کر لینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات یا مستقبل میں پیش آنے والی باتوں کے اوپر اس نکاح کا انعقاد نہ رکھا جائے، بلکہ فی الفور نکاح کے الفاظ استعمال کیے جائیں اور یہ سمجھا جائے کہ یہ دونوں ابھی اسی وقت نکاح کر رہے ہیں۔ پانچویں بات یہ بھی ضروری ہے کہ ایجاب اور قبول کے لیے دونوں ماضی کے صیغے ہوں، یعنی ایجاب کرنے والا کہہ رہا ہے میں نے تم سے نکاح کیا، قبول کرنے والی کہہ رہی ہے کہ میں نے اس نکاح کو قبول کر لیا، ماضی کے لفظ، دونوں پارٹس کے لفظ۔ یا پھر ایک یہ کہ ایک تو ماضی کا لفظ ہو اور دوسرے حال کا لفظ ہو،
یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں تم سے نکاح کو قبول کر رہی ہوں، حال کا لفظ، یا پھر دونوں میں سے ایک ایجاب کے لیے امر کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، تو ایسی صورت میں قبول کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماضی کا لفظ استعمال کرے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے نکاح کر لیا۔ اس سلسلے میں اور ایک چیز یہ بھی ہے، یا پھر دونوں حال کے لفظ استعمال کیے جائے، دونوں پریزنٹ کے لفظ ہو، میں نکاح کر رہی ہوں، قبول کرنے والا شخص کہے میں نکاح کر رہا ہوں، میں قبول کر رہا ہوں، ایجاب بھی حال کا لفظ ہو اور قبول بھی حال کا لفظ ہو۔ ان الفاظ کی رعایت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کیا جانا چاہیے جو فی الفور طرفین کے مابین رشتہ نکاح کے قائم کرنے کو بتلائیں، جن سے فی الفور زوجین کے درمیان رشتہ نکاح قائم ہونا معلوم ہو رہا ہو، جیسے نکاح کا لفظ استعمال کرے، تزویج کا لفظ استعمال کرے۔ یہ صراحتاً الفاظ ہیں۔ الفاظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صراحتاً، دوسرا کنایتاً۔ صراحتاً جیسے لفظ تزویج کہے یا نکاح کا لفظ کہے، نکاحتو کہے یا زوجتو کہے، تزوجتو کہے، تو دو لفظ ہیں صراحت کے ساتھ۔ اب دوسرے یہ کنایتاً الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس سے تملیک العین فی الحال کا فائدہ معلوم۔ اب اس کے اندر ہبہ کا لفظ ہے، بخش دینے کا لفظ ہے، بیاہ کا لفظ ہے، بیع کا لفظ ہے، تملیک کا لفظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی صراحت فتاوی ہندیہ کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے فی الفور یہ رشتہ زوجیت میں داخل ہو رہے ہوں، اس کا ثبوت۔ اسی طریقے سے چھٹویں بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے، گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اگر نکاح صحیح کے لیے گواہ ہونا شرط ہے، اگر گواہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد موجود ہے جو ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں زانیہ ہیں جو بغیر بینہ کے نکاح کریں، یعنی جو بغیر گواہ کے نکاح کر لیں وہ عورتیں زانیہ ہیں۔ مسلمانوں کا نکاح دو آزاد عاقل بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، یا پھر ایک گواہ مرد ہو، دو عورتیں ہوں۔ بہرحال گواہوں کا ہونا شرط ہے، گواہ نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ساتویں بات یہ ہے کہ وہ دونوں نکاح کرنے والے آپس میں محرم نہ ہوں، یعنی دونوں کا نکاح ہونا صحیح ہو۔ اگر دونوں کا نکاح ہونا صحیح نہیں ہوگا، مثال کے طور پر یہ بھائی ہے، دوسری بہن ہے، یا پھر یہ بھائی ہے لیکن دوسری جس سے نکاح یہ کر رہا ہے وہ رضاعی بہن ہے اس کی، تو اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر اس کی صراحت ہے۔ دونوں کا آپس میں حلال ہونا ضروری ہے، دونوں آپس میں محرم نہ ہوں۔ جب اتنی ساری باتیں معلوم ہوئیں تو اب آئیے کورٹ میرج کے شرعی حکم کی طرف۔ جب بہت زیادہ غور و فکر کیا جائے تو کورٹ میرج کے سلسلے میں تین صورتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ عدالت کے سامنے مرد اور عورت نکاح نامے پر دستخط کر کے حوالے کر دیں فیصلہ کرنے والے کے پاس، اور وہ دونوں کے نکاح نامے کو دیکھ کر اب ان دونوں کو شوہر اور بیوی قرار دے دے کہ ٹھیک ہے تم آپس میں اب میاں بیوی ہو، اس طرح اس نے قرار دے دیا۔ یہاں پر نہ ایجاب اور قبول کرایا گیا اور نہ یہاں پر دو مسلمان گواہ موجود تھے،
صرف محض ان کے تحریر کو سب کچھ سمجھ کر ان کی تحریر کو یہاں پر معیار بنا کر نکاح کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ نکاح درست نہیں ہے۔ اس طرح کا نکاح کیا جانے والا نکاح درست نہیں ہوگا، غیر لازم یہ نکاح ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے، عدالت کے سامنے دونوں نے ایجاب اور قبول کو زبانی الفاظ کے ساتھ ساتھ تحریری شکل میں بھی پیش کیا۔ دونوں نے آپس میں کہا کہ میں ان سے نکاح کر رہا ہوں، یا میں نے ان سے نکاح کر لیا، اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے قبول کر لیا۔ آپس میں انہوں نے زبانی ایجاب اور قبول بھی کیا، اور تحریری شکل میں انہوں نے عدالت کے سامنے اپنے نکاح نامے پر دستخط کر کے پیش بھی کر دیا، لیکن وہاں پر موجود نہیں تھے دو شرعی گواہ، تو ایسی صورت میں بھی یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نکاح کے اندر دو شرعی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد مجلس، دو گواہی نہیں ہے تو ساری کی ساری چیزیں ہی نہیں ہیں یہاں پر، تو لہٰذا دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر گواہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں کا نکاح درست نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری صورت کہ عدالت کے سامنے انہوں نے زبانی ایجاب اور قبول بھی کیا، اور تحریری شکل میں بھی عدالت کو پیش کیا، اگرچہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا کہ دو گواہ بھی، مسلم گواہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو اب ایسی صورت میں ان کا کیا ہوا نکاح درست ہے، اور آپس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے بیوی اور شوہر ہیں، لہذا اس طرح کا نکاح کرنا ایک دوسرے کے حقوق و واجبات کو اب واجب کرنے والا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے میاں اور بیوی ہیں۔ اب تین باتیں معلوم ہو گئیں۔ پہلی چیز یہ کہ صرف تحریری نکاح ہو رہا ہے، وہاں پر نہ ایجاب اور قبول ہو رہا ہے، نہ گواہ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نکاح بھی غلط ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ایجاب اور قبول تو زبانی کر رہے ہیں، تحریری شکل بھی ہو رہی ہے، لیکن گواہ موجود نہیں ہے، تو بھی نکاح درست نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایجاب اور قبول بھی ہے اور گواہ بھی ہیں، تو ایسی صورت میں اب یہ نکاح درست ہوگا۔ اب ان سے ہونے والی اولاد بھی ثابت النسب ہوگی، اور یہ دونوں اب اصلی میاں بیوی ہو جائیں گے۔ اب ان کے اوپر احکام نافذ ہوں گے، وہ یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ان کے لیے جائز ہے، اور شوہر کے اوپر مہر کا ادا کرنا بھی ضروری ہوگا، اور ایسے ہی نفقہ اور سکنا بھی دینا شوہر کے لیے ضروری ہوگا، اور حرمت مصاہرت بھی یہاں پر ثابت ہوگی، اور جانبین کو ایک دوسرے کے لیے وارث بننا بھی درست ہو جائے گا۔ اگر اس طرح سے نکاح نہ کیا جائے تو اب ایسی صورت میں یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں نہ کوئی ان کے لیے یہاں پر حقوق و مراعات ہوں گے، کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہوگی، یہ نکاح فاسد ہوگا۔ اور اگر نکاح فاسد ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو دوبارہ صحیح نکاح کرنے کی ضرورت ہے، نکاح صحیح کر لینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ لوگ آپس میں نکاح صحیح نہ کریں گے تو ایسی صورت میں یہ لوگ پوری زندگی گنہگار رہیں گے، اور یہ لوگ پوری زندگی زنا کرتے رہیں گے۔ اب نکاح فاسد کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر نکاح فاسد ہو گیا ان دونوں کا، اور ان دونوں نے مثال کے طور پر ایک مرتبہ صحبت بھی کر لی، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ نکاح اگرچہ فاسد ہے، لیکن شوہر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیوی کو مہر مثل ادا کرے۔ اب مہر مثل ادا کرنا پڑے گا۔ اگر خدا نخواستہ اولاد ہو جائے تو اولاد ثابت النسب ہوگی، لیکن وراثت میں اس اولاد کو حصہ نہیں ملے گا، اور ایسے ہی کوئی اور حق ان کے لیے اس کے بعد نہیں رہے گا۔ اب وطی وغیرہ کرنا بھی ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اب بہتر یہ ہے کہ دوبارہ یہ دونوں نکاح صحیح کرا لیں، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کے ساتھ اپنے نکاح کو کرا لیں۔ اگرچہ کورٹ کے اندر نکاح صحیح بھی ہو جائے، لیکن بہرحال یہ نکاح کی جو روح ہے، یہ کورٹ میرج نکاح کی روح کے خلاف ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح مسجد میں کرو، یہ مسجد کو چھوڑ کر عدالتوں کی چکر کاٹ رہے ہیں، اس لیے یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے نکاح مسجد میں کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ نکاح کے اندر اعلان ہو، تشہیر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تم نکاح کو عام کرو اور اس کی تشہیر کرو، علانیہ نکاح کرو، اگرچہ دفوف بجا کر کیوں نہ ہو، دف بجا کر کیوں نہ ہو۔ اب دف بجانے کا مطلب مرفا رکھا جا رہا ہے، بینڈ باجا رکھا جا رہا، نہیں، یہ تو اس زمانے میں درست نہیں ہے۔ نکاح کی تشہیر جس انداز سے کی جاتی ہو اس انداز سے نکاح کیا جائے، تشہیر کی جائے نکاح کی۔ دوسری چیز یہ کہ لوگ زوجین کے درمیان ایک دوسرے کے حلال ہونے کو جائز طریقے پر جانیں، سمجھیں اور ان کا ازدواجی رشتہ لوگوں کے سامنے معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، ورنہ پھر لوگوں کے ذہن خراب ہوں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بہت سارے گمان بعض دفعہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ فاسد طریقے پر نکاح ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں بہت جلد اس نکاح کو دو گواہوں کی موجودگی میں صحیح کر لینے کی ضرورت ہے۔ عدالتی کارروائی کے فوراً بعد نکاح صحیح کی ضرورت ہے، نکاح صحیح کر لینا چاہیے، ورنہ اس سلسلے میں بہت ساری کوتاہی یہ پائی جا رہی ہے کہ اب ہمارا کورٹ میرج ہو گیا، لہٰذا ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں۔ نہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ جب تک ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے، ہم اسلام کو چھوڑ کر اور اسلامی طرز و طریقے کو چھوڑ کر دوسری جانب نہیں جا سکتے۔ غیروں کے بتائے ہوئے طرز و طریقے کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے طرز کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔